الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے یہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے یہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے جو ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے جو ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے اور اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں لا شریک ہے انگن درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہمارے مرجع و مابا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے ذریعہ سے ہمیں ایمان نصیب ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ہمیں اسی ایمان پر زندہ رکھے اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھائے سید الانبیاء تاجدار عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اپنا آپ منوایا امام الانبیاء نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کیا اکٹھا کیا اور سب سے پہلے اپنا آپ منوایا سب سے پہلے اپنا رب نہیں منوایا اپنا آپ منوایا کیونکہ جو اپنا آپ نہ منوا سکتا ہو وہ اپنا رب کب منوا سکتا ہے اپنا آپ منوایا فرمایا اے میری قوم میں نے تم میں 40 سال گزارے میں نے تمہارے درمیان 40 برس کا عرصہ پایا تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا کیسا ہوں میں تو قوم یکجبہ ہو کر بولی انت صادق الوعد الامین ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا وعدہ وفا کرنے والا اور امانت میں دیانت فرمانے والا پایا
ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا، وعدہ وفا کرنے والا اور امانت میں دیانت فرمانے والا پایا۔ پھر رسول خدا نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ رسالت کا پہلا جملہ تھا اور رسالت کی پہچان یہاں سے کروائی، انی بے شک میں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ جب یہ اعلان مصطفیٰ سنا تو وہ قوم جو یکسباں ہو کر بول رہی تھی، صادق کے لقب سے پکار رہی تھی، پوری قوم میں سناٹا چھا گیا، پوری قوم میں سکتہ طاری ہو گیا۔ لیکن اسی قوم میں تنہا ایک پیکر اخلاص تھا، ایک پیکر صدق و صفا تھا جو کھڑا تو اس قوم کی پہلی صف میں تھا۔ جب یہ اعلان مصطفیٰ سنا تو منہ پھیر لیا اپنی قوم کی طرف اور کہنے لگا اے میری قوم اشہد ان محمد رسول اللہ، اے میری قوم میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب وہی قوم جو رسول خدا کی طرف متوجہ تھی، انہوں نے اپنے رخ کو سیدنا صدیق اکبر کی طرف پھیر دیا اور کہنے لگے کہ اے صدیق، تم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اچانک اتنی بڑی گواہی دے دی، اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، کسی سے مشورہ کر لیا ہوتا، کسی سے صلاح کر لی ہوتی، تم نے مشورہ کیے بغیر، کسی سے صلاح کیے بغیر تم نے اتنی بڑی گواہی دے دی، اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے میری قوم، میں تو اس وقت کے انتظار میں تھا کہ کب آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرمائیں اور میں آقا کے قدموں پہ اپنا سر تسلیم خم کر دوں۔ میں تو اس وقت کے انتظار میں تھا کہ کب آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرمائیں اور میں آقا کے قدموں پہ اپنا سر تسلیم خم کر دوں۔ ایمان والو، معلوم ہوا کہ صدیق کا وجود وہ وجود ہے جو اعلان مصطفیٰ سے پہلے معرفت نبی حاصل کر چکا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سچا دین لانے والے کو پھر اس کی تصدیق کرنے والے سے مخاطب ہونے کی باری آئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سچا دین لانے والے کو پھر اس کی تصدیق کرنے والے کو قرآن پاک میں بڑے خوبصورت نمبر دیے۔ اللہ پاک نے سچا دین لانے والے کو پھر اس کی تصدیق کرنے والے کو قرآن پاک میں بڑے خوبصورت نمبر دیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جو سچا دین لے کر آیا پھر جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ تو متقی لوگ ہیں، وہی لوگ تو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہی لوگ تو پرہیزگار ہیں، وہی لوگ تو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہی لوگ تو متقی لوگ ہیں۔ اور جو متقی ہوا کرتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوا کرتے ہیں، اور جو گناہوں سے وہ پاک ہوا کرتے ہیں جنت انہی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جنت انہی کے لیے بنا کرتی ہے۔ اولئک ھم المتقون، وہی لوگ تو متقی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ سچا دین لانے والی ذات سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے اور پھر اس کی تصدیق کرنے والی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سچا دین لانے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے اور بلا شک و شبہ اس کی تصدیق کرنے والی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد چونکہ انبیاء کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ صدیقین کا مرتبہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدیقین کے بعد جو بھی اس رسالت کی گواہی دیتا چلا جائے گا وہ اس تصدیق میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار نے رسیوں کے ساتھ جکڑ لیا، پکڑ لیا اور زنجیروں کے ساتھ جکڑ لیا اور چھریوں کے ذریعہ سے ان کے جسم پر کٹ لگا رہے تھے، حتیٰ کہ ان کے جسم کے
کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آخری سانس لی، ان کے روح اپنے خالق حقیقی کی ہاں جب پرواز کر گئی، تو ان لوگوں میں ایک سعید بن عامر نامی شخص بھی کھڑا تھا، جس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، ان کا یقین کتنا مضبوط ہے، اور ان کا ایمان راسخ کس قدر جرأت پیدا کرتا ہے کہ یہ صرف ایک نام کی خاطر، ایک ذات کی خاطر اپنے ناموں کو قربان کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے جسم کے اعضاء کو قربان کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے جسم کو کٹواتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ اپنے خون کے قطرے قطرے کو محمد مصطفیٰ کے نام پہ قربان کرتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ان کی زندگیوں کا مقصد ہی، ان کی زندگیوں کا مقصد ہی اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دینا، یہ ان کی زندگیوں کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ کھڑے کھڑے کہنے لگے کہ آج یہ جان جاتی ہے تو جائے، یہ بھی محمد مصطفیٰ کے نام ہے۔ آج یہ ایمان والو، آج رسول خدا کی ذات میں تنقید کر کے نوجوانوں کے دلوں کے اندر سے نوجوانوں کے دلوں کو مفلوج کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کے اندر سے محبت مصطفیٰ کو ختم کیا جا رہا ہے، احترام مصطفیٰ کو ختم کیا جا رہا ہے، ادب مصطفیٰ کو ختم کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اگر اللہ آپ کو نصیب کرے باب السلام مدینہ المنورہ میں داخل ہوتے ہیں، مدینہ المنورہ میں، تو آج ہاتھوں میں موبائل ہیں، ہاتھ ادب و احترام باندھنے کی بجائے، احترام مصطفیٰ سلامت رکھنے کی بجائے آج ہاتھوں میں موبائل ہیں، ویڈیو بن رہی ہیں، تصاویر بن رہی ہیں، اور احترام مصطفیٰ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج درود و سلام پڑھنے کی بجائے، درود پاک کے نذرانے پڑھنے کی بجائے، ہاتھوں کو ادب کے ساتھ جہاں باندھنے کی بجائے آج مواجہ شریف کے سامنے سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہاتھوں میں موبائل ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، تصاویر بنتی چلی جا رہی ہے، ادب مصطفیٰ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں تو وہ زندگی ہوا کرتی تھی، وہ ان کی زندگیاں تو وہ زندگیاں ہوا کرتی تھی کہ جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو اس طرح ادب و احترام کے ساتھ سروں کو جھکا کر بیٹھا کرتے تھے کہ ان کے سروں کے اوپر سے پرندے بیٹھ کر اڑ جایا کرتے تھے، انہیں محسوس تک نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیاں، یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہوا کرتی تھی۔ ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس کن کر دمی آید جنید و با یزیدی جا۔ اس آسمان کے نیچے روضہ مصطفیٰ وہ بارگاہ ہے جو عرش عظیم سے بھی اعلیٰ ہے، جو عرش عظیم سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں جنید و با یزید جیسی ہستیاں جب دربار رسالت میں حاضر ہوا کرتی تھی تو پاس ادب سے اپنے سانس کو روک کر، اپنے سانس کو گم کر کے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اپنی تشریح میں کہہ دوں کہ جہاں رہائش ہوا کرتی تھی اپنے سانس کو وہیں پر چھوڑ کر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے کہ کہیں اونچی آواز میں سانس نہ نکل جائے، اونچی آواز میں سانس نہ نکل جائے اور انسان بے ادبی میں داخل نہ ہو جائے۔ ایمان والو، محبت رسول، احترام رسول، ادب رسول کو سلامت رکھو۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں ادب مصطفیٰ کو سلامت رکھا، احترام مصطفیٰ کو سلامت رکھا، عشق مصطفیٰ کو سلامت رکھا۔ آج اولیاء کرام آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، آج جس نے نام حاصل کیا اس نے سب سے پہلے اپنی زندگی کو محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کیا۔ وہ چاہے میرے دادا جی علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ذات کیوں نہ ہو، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات کیوں نہ ہو، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ذات کیوں نہ ہو، وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ذات کیوں نہ ہو، وہ حضرت بابا جی خواجہ نور محمد چرائی رحمت اللہ علیہ کی ذات کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک نے ان کے نام کو بلند کیا، لیکن انہوں نے اپنی زندگیوں کو محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کیا۔ صحابہ کرام کی سنت مبارکہ کو ادا کیا۔ ادب گاہی زیر آسماں
از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آید جنید و با یزیدی جا. صحابہ کرام جب دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوا کرتے تھے تو ادب مصطفیٰ کو سلامت رکھتے تھے، احترام مصطفیٰ کو سلامت رکھتے تھے. قبیلہ بنو حوازن جو اکثر اوقات کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیتا رہا، فتح مکہ کے بعد انہوں نے تمام سرداران سے مل کر ایک بہت بڑا لشکر بنا کر مسلمانوں پر چڑھائی کا سوچا. حضور علیہ السلام کو اس کا علم ہوا. آقا علیہ السلام نے 12,000 فوج پر مشتمل ایک لشکر بھیجا اور ان کو کفار کا آمنا سامنا کرنے کے لیے وادی حنین میں آمنا سامنا ہوا اور کفار کو بڑی بری طریقے کے ساتھ شکست ہوئی. اور اس شکست میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کو حصے میں آیا. بہت سا تقریباً 24,000 کے قریب اونٹ اور 40,000 کے قریب بھیڑیں اور بکریاں مسلمانوں کے حصے میں آئیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا مال غنیمت قریش کے سرداروں میں بانٹنا شروع کر دیا. اب کئی سرداروں کو 100 اونٹ، کئیوں کو اس سے کم، کئیوں کو اس سے زیادہ، لیکن انصار کو کچھ نہ دیا. وہ سارے کا سارا مال غنیمت قریش کے سرداروں میں بانٹ دیا، انصار کو کچھ نہ دیا. اب انصار کے کچھ لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا مال غنیمت قریش کے سرداروں میں بانٹ دیا، انصار کو ہمیں کچھ نہ دیا، ہم نے بھی تو اسی طریقے کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا تھا. حضرت سعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصار کے کچھ لوگ آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، انصار کے لوگ اس طرح آپس میں باتیں کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اے سعد کیا تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو؟ حضرت سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی تو اسی قبیلے کا ایک شخص ہوں، میں بھی تو اسی قبیلے کا ایک فرد ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ اے سعد جاؤ آج تمام انصار کو ایک جگہ اکٹھا کرو. آج محمد مصطفیٰ نے جو انصار کے لیے سوچا ہوا ہے اس کا اعلان فرمانے لگے ہیں. آج تمام انصار کو ایک جگہ، اپنی زبان میں کہہ دوں تو آج تمام انصار کو ایک جگہ اکٹھا کرو. محمد مصطفیٰ آج انصار سے خطاب فرمانے لگے ہیں. محمد مصطفیٰ انصار سے خطاب فرمانے لگے ہیں. حضرت سعد گئے، تمام انصار کو ایک جگہ اکٹھا کیا، پھر آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ تمام انصار ایک جگہ پر اکٹھے ہیں. ایمان والوں میرے آقا علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور انصار کے درمیان تشریف لے کر گئے. میرے آقا نے فرمایا اے انصار میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں میں سے کچھ لوگ آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ میرے متعلق اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اے انصار کیا تم لوگوں کو یہ گوارا نہیں، کیا یہ سچ نہیں کہ تم لوگ غریب تھے، اللہ پاک نے میرے ذریعہ سے تمہیں دولت مند بنا دیا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تم لوگ گمراہ تھے، اللہ پاک نے میرے ذریعہ سے، میرے وسیلہ سے تم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ پاک نے میرے ذریعہ سے، میرے وسیلہ سے تم لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا؟ تو انصار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنا محبوب، اپنا رسول ہمیں عطا فرما دیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے انصار آج سنو، اگر تم لوگ آج یوں کہو کہ جب تمام دوسرے لوگوں نے، اگر مجھے یوں کہو کہ آج تمام لوگوں نے جب تمہارا انکار کیا ہم نے تمہاری تصدیق کی تو میں کہوں گا کہ ہاں اب تم لوگ سچ کہتے ہو. اور اگر آج تم لوگ مجھے یوں کہو کہ جب دوسرے لوگوں نے تجھے گھر سے نکالا ہم نے تجھے رہنے کے لیے جگہ دی تو میں کہوں گا کہ ہاں اب تم لوگ سچ کہتے ہو. اگر تم لوگ مجھے یوں کہو کہ جب دوسرے لوگوں نے تمہارا انکار کیا ہم نے تمہاری تصدیق کی تو میں کہوں گا کہ ہاں
اب تم لوگ سچ کہتے ہو۔ اے انصار، اس معمولی سے مال غنیمت کے لیے تم لوگوں نے میرے متعلق اس طرح کی باتیں کی، اس معمولی مال غنیمت کے لیے، یہ معمولی سا مال غنیمت تو میں قریش کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، ان کے درمیان یہ میں مال غنیمت ان کے تقسیم کرنا چاہتا تھا، ان کے سپرد کرنا چاہتا تھا۔ اس معمولی سے مال غنیمت کے لیے تم لوگوں نے میرے متعلق اس طرح کی باتیں کی۔ اے انصار، ان قریش کو اس مال غنیمت کو ان کی طرف سپرد کر کے، ان کے حوالے کر کے میں ان قریش کو اس مال غنیمت کے سپرد کرنا چاہتا تھا، اور اس مال غنیمت کو قریش کے سپرد کرنا چاہتا تھا، اور تم انصار کو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہتا تھا۔ تم انصار کو میں اسلام کے سپرد کرنا چاہتا تھا، میں اسلام کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ اے انصار، کیا تم لوگوں کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی اونٹ لے جائے، کوئی بھیڑے لے جائے، کوئی بکریاں لے جائے، اور تم اپنے محمد مصطفیٰ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھروں کو واپس جاؤ؟ کیا تم لوگوں کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی اونٹ لے جائے، کوئی بھیڑے لے جائے، کوئی بکریاں لے جائے، اور تم اپنے محمد مصطفیٰ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھروں کو واپس جاؤ؟ میرے آقا نے فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اس کائنات میں ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کے قبیلے میں سے ایک فرد ہوتا۔ اگر اس کائنات میں ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کے قبیلے میں سے ایک شخص ہوتا۔ آج اگر تمام لوگ ایک راستے کی طرف جائیں اور انصار دوسرے راستے پر چلیں تو میں وہی راستہ اختیار کروں گا جس پر انصار چل رہے ہیں۔ اے انصار آقا کی بارگاہ میں، ایمان والو تاریخ گواہ ہے، آقا کی بارگاہ میں یوں ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی اس مال غنیمت پر دل و جان سے راضی ہیں، دل و جان سے خوش ہیں۔ ہم آپ کی اس مال غنیمت پر دل و جان سے راضی ہیں، دل و جان سے خوش ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس کائنات میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کائنات میں ہمیں صرف خدا اور خدا کا مصطفیٰ چاہیے، اس کے سوا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف خدا اور خدا کا مصطفیٰ چاہیے۔ سنبھل کر ہم تو یوں گزرے کسی کی راہ سے، لیکن ایک ایسا بھی مقام آیا کہ گر پڑنا ہی کام آیا۔ صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف خدا اور خدا کا مصطفیٰ چاہیے، ہمیں صرف خدا اور خدا کا مصطفیٰ چاہیے۔ جب یہ اعلان سنا ایمان والوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا انصار کے بوڑھوں پر رحم فرما، انصار کے بچوں پر رحم فرما، انصار کے نوجوانوں پر رحم فرما، انصار کی بچیوں پر رحم فرما، انصار کی عورتوں پر رحم فرما۔ اب تاریخ میں ہے کہ انصار کے بوڑھے بزرگ نوجوان، ان کی داڑیاں آنسوؤں سے یوں بھیگ گئیں جس طرح کئی دنوں کی جھڑی لگی ہوئی ہو۔ وہ آقا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ حضور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف خدا اور خدا کا مصطفیٰ چاہیے۔ میرے آقا نے ہاتھوں کو اٹھا کر انصار کے بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، انصار کی عورتوں کے لیے دعا مانگ دی۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ایمان والو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں حصہ لیا، جیتی، اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کے ساتھ خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کیا۔ عیدین آئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے ساتھ مل کر عیدین کو منایا، خوشی کا اظہار کیا، نکاح کیے، اللہ پاک نے بیٹیاں عطا کی، بیٹیوں سے نواسے اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عطا کیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نواسوں کے ساتھ کھیلتے، خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن ایمان والوں، ایک دکھ
ایک دکھ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 6 سال کی عمر میں لگا، وہ 6 سال کی عمر میں وہ دکھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لگا تو اس کا والہانہ اظہار جب آپ کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو وفات پائے 50 سال گزر گئے تو اس کا والہانہ طور پر اس وقت جا کر اظہار کیا، وہ دکھ اپنے دل میں رکھا، وہ درد اپنے دل میں رکھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 6 سال تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ منظر دیکھا کہ اپنی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا تختے پر لیٹ کفن میں ملبوس دیکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارکہ پر کیسی کیفیت ہوگی، کیا دکھ کا عالم ہوگا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھیل کے آتے، ماتھے پہ پسینہ ہوتا، کوئی صاف کرنے والا نہ تھا، بھوک لگتی تو کھانا کھلانے والا کوئی نہ ہوتا، کیسی زندگی گزری، لیکن وہ دکھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل میں رکھا۔ اور 50 سال کے بعد وہ وقت آیا کہ جب 60-70 ہزار صحابہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک وادی میں سے گزر رہے ہیں، تو جب ایک وادی میں سے گزرے تو اپنی اونٹنی کا رخ اس وادی کی طرف پھیر دیا، پہاڑی تھی، چڑھ نہیں سکتی تھی اونٹنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رضاکارانہ طور پر ساتھ گئے تھے، دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر اور اپنی پیشانی کو اپنی والدہ کی قبر پر رکھ کر زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زندگی میں کبھی نہ روئے، سخت دل کے مالک تھے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زارو قطار رونا شروع ہو گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف پیدا ہوا کہ اس رونے کی وجہ سے ان پر غشی کا عالم ہونے لگا ہے، غشی میں مبتلا ہونے لگے ہیں، پھر آقا کے گلے لگے اور عرض کی یا رسول اللہ اتنا نہ روئیے، دیکھیے آج عمر بھی رو رو کے غشی میں مبتلا ہونے لگا ہے۔ حضور تشریف لائیے، 60-70 ہزار صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا اے عمر، آج رات مجھے اپنی والدہ کے ساتھ گزار دے دو، آج رات مجھے اپنی والدہ کے ساتھ گزار دے دو۔ ایمان والوں، میں ایک اکثر بات سوچا کرتا تھا کہ مولا میں تیری رضا کی خاطر ان نوجوانوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ لگا ہوں، جب مجھ پر کوئی آزمائش آئی، مجھ پر کوئی دکھ آیا تو کیا یہ لوگ، یہ نوجوان مجھے پہنچیں گے؟ لیکن مجھے اس بات پر اطمینان ہوا، حوصلہ ہوا، اور وہ شخص جو زمین میں دھنستا جا رہا تھا اس کو آپ لوگوں نے ایک بار پھر ہمت دی زمین پر کھڑا ہونے کے لیے۔ میں ایک مکالمہ ایک محفل میں پیش کر رہا تھا، ایک شخص کہنے لگا کہ اسرائیل کا سامنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسرائیل کا سامنا؟ میں نے کہا تجھے نہیں معلوم، اسرائیل کا سامنا کرنا آسان ہے، ماں کی چارپائی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان میں چھوڑ آنا یہ سب سے مشکل کام ہے، ہمارے نبی سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ لوگوں نے
21 دسمبر 2014 کو میرا ساتھ دے کر میرا حوصلہ بڑھایا، میرے اندر ہمت پیدا ہوئی۔ یہ 16 فروری یہ چورا شریف میں کوئی سال سے یہ پروگرام نہیں ہو رہا تھا۔ 16 فروری چورا شریف میں ایک معمول کی طرح گزر جایا کرتا تھا، لیکن آج اس کو ایک نام ملا ہے۔ حضرت قبلہ پیر سید اختر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد میرے محترم قبلہ بھائی صاحب اس بات کے گواہ ہیں، کہ یہ 16 فروری ایک معمول کی طرح دن میں گزر جایا کرتا تھا، لیکن آج یہ آپ لوگوں کا ساتھ، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ میں اس ذات کو، میری طبیعت میں وہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو میرے پاس فلاں رتبے کا انسان آیا ہے، فلاں رتبے کا بیٹھا ہے، فلاں رتبے کا بیٹھا ہے، لیکن آج اس ذات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ انجینئر یہ میرے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، میرے سامنے سروں کو جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ میری ماں کی دعا ہے۔ یہ بینک مینیجر جہاں بیٹھے ہیں، یہ میرے سامنے سروں کو جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ یہ محکمہ پولیس کے افسران جہاں بیٹھے ہیں، یہ میرے قدموں پہ بیٹھے میرے سامنے سروں کو جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ یہ فیکٹریوں کے مالک یہ میرے قدموں میں بیٹھے ہیں، جب بیٹھتے ہیں میرے سامنے سروں کو جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ کون جانتا تھا عصیب الاسرات کون ہے، لیکن آج آپ لوگوں کا یہ ساتھ، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ ایمان والو، اپنی والدہ کی خدمت کرو، اپنے والدہ کی تابع فرمانی کرو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات، وہ شے جو میں عبادات میں، ریاضت میں، مراقبات میں تلاش کرتا رہا، وہ ذات مجھے اپنی والدہ کی تابع فرمانی میں مل گئی۔ اپنی والدہ کی خدمت کرو، اپنی والدہ کی اطاعت شواری کرو، اور جن کی نہیں ہے وہ اپنی والدہ کی قبروں کے ساتھ وفا کرو۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بوڑ ورگی چھانی لبدی، بوڑ ورگی چھانی لبدی، جنت ورگی تھانی لبدی، بوڑ ورگی چھانی لبدی، جنت ورگی تھانی لبدی، ہر شے جگ تے لب جاندی، یہ پیو نہیں لبدا، ماں نہیں لبدی۔ آپ دیدہ اپنی والدہ محترمہ مرحومہ کا ذکر کر رہے تھے۔ دعا کرتا ہوں خلاق عالم مشائخ نقش بند کے توسل سے اللہ جناب من کی والدہ محترمہ کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی قبر کو بقائے نور بنائے، تحدی نگاہ کشادہ فرمائے۔ اور عزیزان من، اس عظیم المرتبت ہستی کے لیے جنت کی دعا کرنا عجیب لگتا ہے۔
کہ جو اپنی زندگی میں اس خانوادہ اطہر کا حصہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی میں ہی سامان جنت تیار کر کے تشریف لے گئی. بس یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ ان بخشی ہوئی روحوں کا صدقہ ہم زندوں کو بھی بخشش کا موجود عطا فرمائے. دوستان محترم، جناب من ذکر کر رہے تھے کہ اس بزم میں اس آستانہ کی نسبت سے انجینئر، پولیس کے افسران، فیکٹریوں کے مالک، صاحب ثروت حضرات نسبتوں کا فیض لینے کے لیے ان کے پاس موجود تشریف لاتے ہیں. تو ان صفات کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں احتراماً کہ جو آغوش پروردگار آغوش ولایت ہو، جو نانا کی مسند ولایت پر براجمان ہو، جو شوکت ملت اسلامیہ کی شوکت ہو، جو عالم ہو، جو فاضل ہو، جو مقرب ہو، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جس میں اچھائیاں اور خوبیاں بے حساب ہوں، اسے ہی تو حسیب الحسنات کہتے ہیں. جس میں خوبیاں اور اچھائیاں بے حساب ہوں اسے حسیب الحسنات کہتے ہیں. اللہ کریم آپ کو سلامت تا قیامت باقرامت رکھے اور اسی طرح اپنے بزرگ اپنے مشائخ کے فیض کو تقسیم کرنے پر معمور رہے. عزیزان من، رسول خدا کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ نے اپنی اطاعت اپنے محبوب کی اطاعت میں رکھ دی. تو جو محمد کو اپنا مطیع مان لے اسے قادر کر دیا جاتا ہے. آج کی اس بزم میں مسجد خاک پر نہایت واجب القدر عزت مآب جناب صاحبزادہ والا شان سیدی و مرشدی جناب قبلہ صاحبزادہ سیدی محمد مطیع قادر صاحب